رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہو من اشبہ اصحابی بی خلقا، کہ بے شک عثمان کے اخلاق میں مجھ سے بہت مشابہت رکھنے والے صحابی ہیں۔ عثمان اخلاق میں مجھ سے مشابہت رکھنے والے صحابی، کیسی پیاری فضیلت ہے کہ عظیم اخلاق والے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یہ عظیم اخلاق جو رب کریم نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، حضرت عثمان غنی ان پاکیزہ اخلاق سے بہت بڑا حصہ پانے والے صحابی ہیں۔ حضرت ثابت بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا اے امیر المومنین، میں مدینہ پاک واپس جا رہا ہوں، وہاں کے لوگ مجھ سے حضرت عثمان غنی کے متعلق پوچھ رہے تھے، انہیں کیا جواب دوں؟ فرمایا انہیں بتانا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی پر مکمل فٹ آتی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت ہے، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں، نیکیاں کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی ایس سوال کرنے والے جب تم مدینے پہنچو تو وہاں والوں کو بتانا کہ عثمان وہ عظیم الشان ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، ساری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہے، ساری زندگی تقویٰ اپنائے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ آپ ایسے نیکوکار ہیں جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا حضرت عثمان غنی ایمان والے ہیں، تقوی پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے والے خوش نصیب ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی شریف کے اخراجات کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عثمان غنی کے خرچے سے چل رہا ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال کی برکت دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں مال اب بھی خرچ ہو رہا ہے، اب بھی مسجد کا نظام عثمان غنی چلا رہے ہیں، آپ کے نام کا بینک اکاؤنٹ ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن دنیا میں کہیں بھی ایسا رول نہیں کہ جو بندہ دنیا میں نہ ہو اس کا بینک اکاؤنٹ چلتا ہے۔ واحد دنیا میں عثمان غنی جن کا اکاؤنٹ ابھی بھی چل رہا ہے، ان کے نام سے چل رہا ہے، اور آپ کا پیسہ مسجد میں خرچ ہو رہا ہے، نیک کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کے نام کا ایک ہوٹل ہے، بلڈنگ ہے، اس کا جتنا کرایہ آتا ہے، رینٹ آتا ہے، سارا مسجد نبوی میں لگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے ایمان قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابی عاص نے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا جب تک تم اسلام سے پھر نہیں جاؤ گے میں تمہیں آمین نہیں کھولوں گا۔ استغفر اللہ۔ اس نے کئی دن آپ کو یوں ہی تکلیف پہنچائی، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان پاک پر صرف ایک ہی بات تھی، خدا کی قسم اس پاکیزہ دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں۔ وہی حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ حکم بن ابی عاص نے جب حضرت عثمان غنی کی ایمان پر استقامت دیکھی تو اسے ہتھیار ڈالنے پڑے، بالآخر اس نے آپ کو قید سے آزاد کر دیا۔ دیکھیے دین پر کیسی استقامت ہے، انتہائی پختہ ترین ایمان ہونا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وصف ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہ ہے، نہ تھا، نہ کبھی ہوگا کہ جس کا ایمان جانے ایمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ الحمدللہ حضرت عثمان غنی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ وصف کا فیضان نصیب تھا۔ کاش ہمیں بھی دین پر، اسلام پر، ایمان پر استقامت ملی رہے، کاش اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچ حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے۔ اس دور میں ایمان بچانا سخت مشکل ہو گیا ہے، علم دین کی ایسی کمی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ کتنے ایسے ہیں جو گانے گا رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، لیکن اس گانے میں کفری اشعار انہیں خبر ہی نہیں، بس اپنی مستی میں مست ہیں، گنگناتے جاتے ہیں، بڑے مزے سے سنتے جاتے ہیں۔ تو ویسے بھی گانے میں کفری کلمات اگر نہیں بھی ہیں تب بھی گانے واجے سننا یہ شیطانی کام ہے، اور اس کا اتنا سخت عذاب ہے کہ برداشت نہ ہو سکے گا۔ روایت میں ہے کہ جو گانے سنتا ہے
بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیل دیا جائے گا. بس اوقات مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جوان موت ہو جائے، اچانک حادثہ ہو جائے، لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، بعض کفریہ جملے بھی بک دیتے ہیں. معلومات کی کمی کے سبب انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ کفریہ جملہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے. بعض نادان غیر مسلموں کے طور طریقے بناتے ہیں، ان کے مذہبی تہواروں میں شامل ہوتے ہیں. کوئی دینی مفاد ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، پیسے کی ہرس ہوتی ہے. اس چکر میں معذرہ ایمان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اللہ پاک کی ناراضی کا خیال نہیں ہوتا، خوف خدا کی کمی ہوتی ہے، عشق رسول کی کمی ہوتی ہے، اور یوں وہ غیر مسلموں کی صحبت کی وجہ سے ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو کر بعض دفعہ ایمان کا سودا کر چکے ہوتے ہیں، کفر کے اندھے کنویں میں گر چکے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی دولت ایمان لٹ جانے کا احساس تک نہیں ہوتا. اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں پکا، بہت ہی پکا ایمان نصیب کرے. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، اور ایمان پر خاتمہ یا الہی. امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اردو زبان کے اندر اس موضوع پر اتنی تفصیلی کتاب ملنا بڑی مشکل ہے. یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر فرد کی ضرورت ہے. 675 صفحات اس کتاب کے، اور زبردست معلومات ہیں کفریہ کلمات کے حوالے سے. حضرت عثمان غنی کے پیاری پیاری اخلاق میں سے ایک پیارا خلق جو ہے وہ ہے حیا. اس امت میں سب سے بڑے حیادار عثمان غنی. جی حدیث پاک میں حیا ایمان سے، اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. اس دوران حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، آپ اسی انداز پر تشریف فرما رہے. حضرت فاروق اعظم حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز پر تشریف فرما رہے. پھر عثمان غنی حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے. عمر آئے، آپ پھر بھی اسی طرح تشریف فرما رہے. جب عثمان غنی آئے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جسے فرشتے بھی حیا کرتے؟ یہ ہے عثمان غنی، ایسے باحیا ہیں کہ آپ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ پاک حضرت عثمان غنی کے صدقے ہمیں بھی حیا کی دولت نصیب فرمائے. سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں، بلائی 4 چیزوں میں: نوافل پڑھ کر اللہ سے اظہار محبت کرنے میں، اللہ پاک کے احکامات پر صبر سے کام لینے میں، اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہنے میں، اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے اس لیے اس سے حیا کرنا. ہر وقت یہ تصور ہو، تصور ہم نہ بھی کریں تو بھی اللہ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، تو ہمارا تصور یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اکیلے میں ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب یہ تصور ہٹتا ہے نا تو پھر ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے. نہ گناہ کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، اپنی جاب میں نوکری میں گڑبڑ کرتا ہے، بس لوگوں سے نظر چرا کے بہت کچھ کر دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت اور عادت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے. اسلام کی وہ خصلت ہے حیا. حیا کی نشو و نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. حیادار ماحول مل جانے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، کیونکہ بے حیا لوگوں کی صحبت دل اور نگاہ کو پاکیزگی، دل نگاہ کی پاکیزگی کو چھین لیتی ہے، بے شرم کر دیتی ہے. بندہ بے شمار اور غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی. جب حیا ہی نہیں رہی تو برائی سے کون روکے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے
شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے ہیں، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے ہیں، اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی شرم و عار محسوس نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت عثمان غنی بیمار ہو گئے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی چہرہ زمین کی طرف کر کے لیٹے ہوئے۔ پیارے آقا نے فرمایا، عثمان کیا ہوا، اپنا سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں حیا آتی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ کی ناراضی والا کوئی کام نہیں کیا، مگر جو سچا عاشق ہوتا ہے اسے بس ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ یہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی اسی طرح فکر لگی تھی، آپ زمین کی طرف چہرہ کر کے لیٹے ہوئے تھے، سر اوپر نہیں اٹھا رہے تھے، گویا اپنے طور پر اظہار ندامت کر رہے تھے کہ ہائے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب حضور نے اپنے پیارے صحابی کی بات سن کر فرمایا، عثمان یہ جبرائیل ہیں، مجھے خبر دے رہے ہیں کہ تم آسمان والوں کا نور ہو، تم زمین والوں کا اور جنت والوں کا چراغ ہو۔ کاش ہمیں بھی کبھی کبھی یہ احساس ہو جائے، ایسی کیفیت ہو جائے، پریشانی ہو جائے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا مجھ سے، کہیں مجھ سے ایسی غلطیاں زندگی میں ہوگی جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ کاش عثمان غنی کے صدقے ہمیں بھی توفیق مل جائے، ہم بھی اللہ کی رضا کے تمنائی ہو جائیں۔ ہمیں دنیا کی فکر رہتی ہے، بس کاروبار کی فکر ہے، نوکری کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، امتحانات کی فکر ہے، کھانے پینے کی فکر ہے، پہننے کی فکر ہے، بس ہر وقت دنیا ہی کی فکریں ہیں، انہی میں جکڑے رہتے ہیں۔ ہاں فکر نہیں ہے تو جنت میں جانے کی فکر نہیں، جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، ایمان بچانے کی کوئی فکر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ کاش عثمان غنی کے صدقے محبت الہی نصیب ہو جائے، ہم بھی اللہ کو راضی کرنے، اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے فکر مند رہنے والے بن جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے مالک ہیں۔ رب الرحمن نے آپ کو مالک کل بنایا، اس کے باوجود دنیا سے بے رغبتی رکھتے۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت میں بھی یہ پیارا خلق نظر آتا ہے، آپ غنی تھے، یعنی بہت امیر و کبیر تھے، رچ آدمی تھے، مالدار تھے، ربی کریم نے آپ کو بہت سارا مال عطا فرمایا تھا، اس کے باوجود آپ دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے۔ حالانکہ اس دور میں جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہوتا، کیونکہ مال زیادہ ہے تو ساری اس کی توجہ سہولیات کی طرف، گاڑیوں کی طرف، گھروں کی طرف، جو دنیا کی ہی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جو ہی مال بڑھتا ہے، آپ مالدار بھی تھے، اس کے باوجود دنیا سے بے رغبت رہتے، دنیا کی محبت دل میں آنے نہیں دیتے تھے۔ مالدار ہونے کے باوجود عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ ہمارے جو مال بڑھتا رہتا ہے ہماری عیش بڑھتی رہتی، عیاشیاں بڑھتی چلی جاتی۔ اتنے مالدار تھے، لباس پھر بھی سادہ پہنتے تھے، مہنگی مہنگی چیزیں اپنی ذات کے لیے کم استعمال کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ تھے تو لوگوں کو بہت اعلیٰ کھانے کھلاتے تھے، پھر گھر تشریف لاتے اور سرکے اور زیتون کے ساتھ سادہ روٹی خود کھاتے تھے، اوروں کو اچھے کھانے کھلاتے تھے، خود سادی روٹی کھاتے تھے۔ کیسی نرالی بات ہے کہ آدمی مالدار ہو، بڑا بزنس ہو بندے کا، کاروبار بھی اچھا ہو، ہزاروں لاکھوں آج کے حساب سے تو کروڑوں میں آمدنی ہو، اور پھر آدمی سادہ زندگی گزارتا ہو۔ مالدار ہونے کے باوجود دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دے، یہ کمال کی بات ہے، بہت ہی کمال کی بات ہے۔ ہمارے یہاں الٹ نظام ہو گیا، لوگوں نے اپنے لیے بہترین سے بہترین چیزیں لوگ اپنے لیے خریدتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھاتے ہیں،
مگر جب غریبوں کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر سستی چیزیں، خستہ چیزیں، کم کوالٹی والی چیزیں یہ غریبوں کو دیتے ہیں، بلکہ استعمال شدہ چیزیں، گھر میں فالتو کپڑے ٹھیک ہے پھینکنے ہی ٹھیک ہے غریبوں کو دے دو. جو گھر میں ماڑی چیز ہے، ماڑی چپل ہے، کبھی کوئی امیر نہیں سوچے گا کہ 10 لاکھ کی چپل میں نہیں پہنی چلو غریب کو دے دو. نہیں، ہاں ٹوٹ گئی، ماڑی ہو گئی، پرانی ہو گئی، نیا فیشن، نیا ڈیزائن آئے ہوتی ہے تو پرانی نکال دو، غریبوں کو دے دو. تو یہ بھی غنیمت ہے. غریبوں کی مدد کا ذہن تو ہے نا، کچھ مدد تو کرتے ہیں مگر اس سے اگلے درجے پر جانا چاہیے. جیسے دنیاوی معاملات میں آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، یوں نیکیوں کے معاملے میں اگلے سے اگلے درجے پر جانے کی تمنا ہونی چاہیے. غریبوں کو دیں، ضرور دیں، انہیں کھلائیں، ضرور کھلائیں، مگر اپنی طاقت کے مطابق بہترین چیزیں دیں. حضرت عثمان غنی کی تو یہ شان تھی کہ دوسروں کو بہترین کھانے کھلاتے تھے، خود سادہ کھانے کھایا کرتے. تو ہم کم از کم اتنے کھاتے ہیں، کم از کم جو خود کھاتے ہیں چلو ہم وہی غریبوں کو کھلا دیں. ہم غریبوں کو اچھا نہیں کھلا سکتے اپنے سے اچھا، تو کم از کم اتنا وہ کھلا دیں جو ہم خود کھاتے ہیں، کم از کم وہ پہنا دیں جو ہم خود پہنتے ہیں، وہی غریبوں کو بھی دیا کریں. جس سے جیسی کوالٹی اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی کوالٹی غریبوں کے لیے پسند کیا کریں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ پاک نے پاک کمائی راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا. فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے. بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، اور اللہ کی راہ میں ناقص گھٹیا ردی مال نہ دیا کرو. جب تم اللہ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو. اب غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہیں کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو خوش دلی سے نہیں کرو گے، برا مناتے ہوئے کرو گے. اس لیے تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو. ہمارے یہاں جب کوئی زلزلہ، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی سیلاب ایسا معاملہ آتا ہے تو اس وقت جتنی ایکسپائر چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری نیک کام میں لگا دیں. جو خراب دالیں ہیں، جو خراب راشن ہے، آٹا ہے، سارا ٹرکوں کے ٹرک میں موقع ہوتا ہے یہی ٹائم میں نکالنے کا، کیونکہ اس ٹائم کچھ لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور وہ پھر آگے مال خریدتے ہیں. ٹھیک ہے اتنے ٹرک راشن کے فلاں جگہ بھجوا، کیونکہ اب اس میں جتنا راشن خراب ہوگا، وہ ناقص ہوگا، ناکارہ ہوگا، وہ سارا اس کھاتے میں ڈال کے اپنا نظام چلا رہے، گٹھیا مال دیا جاتا. اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے، کاش ہم دل سے دنیا کی محبت نکال دیں، اللہ رسول کو راضی کرنے، جنت پانے اور قبر روشن کروانے کا ہمیں شوق نصیب ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.